الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا رب ولا يابس الا في كتاب مبين آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، یہ کوئی تقریر کا وقت نہیں ہے، لیکن اب آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں تو صرف اور صرف 10 منٹ انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ باتیں بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. حالانکہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں حضرت علامہ مفتی عرفان صاحب قبلہ مصباحی متضلع العالی و نورانی تشریف فرما ہیں. آپ کے خطیب و امام عمدۃ القراء حضرت حافظ القاری امتیاز صاحب کو محمد اسلم صاحب قبلہ اور نائب امام حضرت حافظ القاری ذکی صاحب اور نماز تراویح کے اندر پورا قرآن مجید سنانے والے تلاوت کرنے والے حضرت حافظ القاری ذکی احمد صاحب تشریف فرما ہیں. ابھی آپ نے پرکیف اشعار شاعر اہل سنت محترم یوسف رضا کانپوری صاحب سے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. سب مل کر کے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوم مسلم کو امن و امان عطا فرمائے. آمین. خیریت و عافیت عطا فرمائے. آمین. اب تو کچھ رہا نہیں، بس یہی ہے کہ اب آپ قرآن پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، نماز پڑھیے، دعا کیجئے، اللہ کے سامنے روئیے، گڑگڑائیے، اپنی غلطیوں پر نادم و شرمندہ ہوئیے اور اپنے اور اپنے بال بچوں کی سلامتی کی رب تبارک و تعالیٰ سے بھیک مانگیے. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی فتنہ آج ختم نہیں ہو پاتا کہ دوسرا فتنہ سر اٹھا دیتا. اب چاہے تو آپ کچھ بھی کہہ لیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے. ہمارے دادا پیر سرکار مجاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، فکر کی کیسے رہیں گے ہند میں. حضرت شعر دیکھیے، بہت شاندار شعر ہے. فکر کی کیسے رہیں گے ہند میں، فکر کی کیسے رہیں گے ہند میں، ان سے کیا مطلب جو اب ہے سندھ میں. فکر کی کیسے رہیں گے ہند میں، ان سے کیا مطلب جو اب ہے سندھ میں. ہاتف غیبی نے دی مجھ کو صدا، سر بکف رہنا پڑے گا ہند میں. سر بکف رہنا پڑے گا ہند میں. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا حضرت مذہب اہل سنت حضرت علامہ قاری اسلم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مولانا ابرار احمد صاحب قبلہ حبیبی، حضرت مفتی عرفان صاحب قبلہ، حضرت حافظ ذکی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے قرآن کریم تو اس لیے میں نے کہا پریشانیوں کا حل قرآن کریم کے اندر ہے، مصیبتوں کا حل قرآن کریم کے اندر ہے، ذرے ذرے کا علم قرآن کریم کے اندر ہے، پتے پتے کا علم قرآن کریم کے اندر ہے. جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجالی. قرآن مجید
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کا علم رکھا ہے، لیکن عقل انسانی قرآن مجید کے ان علوم کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو دعا کریں رب تبارک و تعالیٰ عید کی مسرتیں، عید کی خوشیاں بالخصوص سرزمین ہند پر آباد تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ ان ظالمین کو خائب و خاسر فرمائے، اور آج صدیوں پہلے وہ گلشن اسلام جسے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرزمین ہند پر لگایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دن دن رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ذرا آپ اندازہ فرمائیے کہ یہی قرآن ہے جو دل کو سکون دیتا ہے، اس سے آفات و بلیات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم پڑھائیں اور قرآنی فرمودات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی آپ کو بہتر کہے نہ کہے، لیکن رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے۔ یقیناً اس کی تلاوت سے دنیا و آخرت سب کچھ سمجھ جائے گی۔ یہ قرآن جس کی 7 منزلیں ہیں، 30 پارے ہیں، 14 رکوع ہیں اور 114 سورتیں ہیں، بڑا مفصل طریقے پر اللہ رب العزت نے اس کلام کو یکجا فرمایا ہے۔ آسمان سے اترنے والی کچھ کی کل کتابیں 104 ہیں، اور ان 104 میں سے 4 بڑی کتابیں مانی جاتی ہیں، وہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے۔ لیکن اگر 103 کتابوں کو نچوڑا جائے تو سارا کا سارا نچوڑ قرآن کے 30 پاروں میں موجود ہے۔ قرآن کے 30 پاروں کا نچوڑ سورہ فاتحہ شریف کے اندر موجود ہے۔ سورہ فاتحہ شریف کا نچوڑ بسم اللہ شریف کے اندر موجود ہے۔ بسم اللہ کا سارا نچوڑ بسم اللہ کی با میں موجود ہے۔ بسم اللہ کی با کا نچوڑ بسم اللہ کے نیچے رکھے ہوئے با کے اندر موجود ہے۔ کیا مطلب؟ اگر قرآن مجید کے 30 پارے سمیٹے جائیں تو بسم اللہ کے نیچے رکھے ہوئے ایک نقطے کا نام قرآن ہے، اور اگر یہی قرآن کو پھیلا دیا جائے تو اسی کے نام قرآن مجید کے 30 پارے ہوتے ہیں۔ اور اسی نقطے کے متعلق شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں انا النقطۃ تحت الباء، جو بسم اللہ کی با کے نیچے نقطہ رکھا ہے اسی کو شیر خدا کہا جاتا ہے، اسی کو علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے، اسی کو داماد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ قابل مبارکباد ہے آپ اور ہم جو آج مسجد میں بیٹھ کر کے جشن تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس سب کی ہم سب کو برکتیں عطا فرما دے۔ یہی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قرآن مجید کی ایک سورت کے متعلق فرمایا کرتے تھے۔ آج اس ماہ مبارکہ کے اندر ہم اور آپ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ یقیناً یہ قابل تحسین ہے، آپ قابل داد ہیں آپ۔ یہی شیر خدا جو فرماتے ہیں قرآن کا نچوڑ الحمد میں، الحمد کا نچوڑ بسم اللہ میں، بسم اللہ کا نچوڑ بسم اللہ کی با میں، اور بسم اللہ کی با کا نچوڑ بسم اللہ کے نیچے رکھے نقطے میں، اور وہ نقطہ میں ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے عطا فرمائے ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان۔ ارشاد فرماتے ہیں ان 12 مہینوں میں ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید عطا فرمائی ہے، اس میں 30 پارے عطا فرمائے ہیں، 114 سورتیں قرآن کے اندر دی ہیں، اور ان 114 سورتوں میں ایک سورت قل هو اللہ یعنی سورہ اخلاص عطا فرمائی ہے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان کا اور 114 سورتوں میں
ایک सूरत अल्लाह ने कुल हुवल्लाह जैसी उम्मत मोहम्मदिया को अता ही फरमा दी है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया को अजाब नहीं देना चाहता। अगर वो अजाब देना चाहता तो रमजान ना अता फरमाता, कुरान देता, लेकिन कुल हुवल्लाह न देता। लेकिन जब रमजान का महीना दिया है, कुरान में कुल हुवल्लाह दी है, तो नबी के उम्मती रमजान के रोजा रखेंगे, कुरान में कुल हुवल्लाह की तिलावत करेंगे। अल्लाह रमजान और कुल हुवल्लाह की बरकतों से जहन्नम से आजाद फरमाकर जन्नत का हकदार बना देगा। ऐ मुसलमानों, इसलिए यहीं पर आप अंदाजा फरमा सकते हैं कि ये रमजान है, इसको रमजान कहा जाता है। रमजान कोई मामूली महीना नहीं है। जरा आप इन हुफ्फाज से पूछिए, शव्वाल का नाम लोगों ने रखा है, जिलकादा लोगों ने रखा है, मुहर्रम लोगों ने रखा है, सफर लोगों ने रखा है, रबीउल अव्वल लोगों ने रखा है। लेकिन कुर्बान जाइए, रमजान अल्लाह को इतना पसंद है कि साल के 11 महीनों के नाम तो लोगों ने रखे हैं, लेकिन जब रमजान की बारी आती है तो लोगों को नाम रखने की मोहलत नहीं मिलती है। अल्लाह खुद ही इस माह का नाम रमजान रखकर इरशाद फरमाता है, शहरे रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। ये रमजान है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान का नुज़ूल फरमाया है। ये रमजान, इसको रमजान क्यों कहा जाता है? आइए मैं आपको बताऊं। रमजा यरमज़ो का मतलब होता है जला देना। तो रमजान का मतलब ये जानते हो जमे कसरत कासेगा। रमजान ये जमे कसरत है, तो क्या मतलब? बहुत ज्यादा जला देने वाला। इसको जला देने वाला क्यों कहा जाता है? तो सुनिए, रमजा यरमज़ो का मतलब जला देना। इस माह को रमजान इस वजह से कहते हैं कि बंदा मोमिन दिन में रोजा रखता है, रात में क़याम करता है। अल्लाह रोजों की बरकत से, अल्लाह क़याम की बरकत से बंदा मोमिन के गुनाहों को जलाकर खाक कर दिया करता है। इसीलिए इस माह को रमजान का महीना कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी खूब खूब बरकतें अता फरमाए। बात आई है तो मैं इसलिए कहता हूं, आप अपनी जबान को कम से कम, जरूरी तो नहीं कि हर शख्स से हाफिज कुरान, हर शख्स कारी साहब किबला की तरह अपने सीने के अंदर कुरान के 30 पारे लिए गलियों में घूम रहा हो। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कुरान के हाफिज नहीं हैं, लेकिन कम से कम जितना आपको आता हो उतना ही कुरान मजीद तिलावत कर लिया करें। फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, जो कुरान में से आपको आसान लगे, यानी जो याद हो, जो अच्छे से पढ़ सकते हो, आप उसको पढ़ लिया करें। कभी चारों कुल में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास है, कुल हुवल्लाह है, कुल या अय्युहल काफिरून है। अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकतें आपको अता फरमाएगा। एक रिवायत सुना करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में तशरीफ फरमा है। हिजरत के बाद एक दिन एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसका जनाजा लाया गया, सरकार के सामने रख दिया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सहाबा बताओ, ये जिस शख्स का जनाजा है ये किसी का कर्जदार तो नहीं मरा है? ये तकरीब नहीं है, जनाजा सामने और सरकार फरमा रहा है ये किसी का कर्जा लेके तो नहीं मरा। लोगों ने कहा हां। पड़ोसी ने कहा ये एक शख्स का 4 रुपया लेकर मरा, अदा नहीं किया। तो सरकार ने अपना चेहरा फेर लिया, जनाजा नहीं पढ़ाया, जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। आज नबी नबी चिल्लाने वालों, दूसरे कहा खाने वालों, दबाने वालों, गासिबों, अपने अंजाम का फिक्र करो। 4 रुपया मार के नहीं, कर्जा लेके सहाबी गए, अदा नहीं किया तो सरकार नाराज होकर मुंह फेर लिए। ये 10 लाख 10,000 मारकर कब्र में अगर गए, सरकार कब्र में आए और जान लिया कि ये मार के आया है, तो क्या सरकार चेहरा दिखाएंगे? यकीनन सरकार मुंह फेर लेंगे। अगर नबी का चेहरा कब्र में फिरा तो ये नबी का चेहरा मामूली चेहरा नहीं है। नबी का चेहरा जिससे फिरता है अल्लाह की रहमत फिर जाती है, खुदा की रहमत रूठ जाती है। बखुदा खुदा का यही है दम, नहीं और कोई नफर मतलब जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। जिससे नबी नाराज हो जाए उससे अल्लाह नाराज हो जाता है, जिससे नबी खुश हो जाए उससे अल्लाह की रहमतें उसका तवाफ करने लगती है। अब नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा फेर लिया। आज भी आप उलमा के पास जाते हैं, मुफ्ती साहब किबला के पास जाते हैं,
اور کہیں ایسا ہوتا ہے مال کھو گیا تو انہوں نے کہا چھوڑو ہٹاؤ ختم کرو، ہم نے مال لیا زکات نکل گئی، ہم نے آپ کا قرضہ لیا، آپ نے کہا نہ دو ہم سمجھ لیں گے ہماری زکات نکل گئی، حضرت وہ نہیں دے رہا تو کیا ہم زکات میں جوڑ لیں؟ ایسی زکات نہیں ادا ہوگی، زکات کو ہلکے میں لے لیا، زکات نہیں ادا ہوگی، البتہ حساب و کتاب اپنی جگہ ہے، الگ سے زکات ادا کرو، البتہ اتنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان آپ کا لے لیا دینے کے قابل نہیں ہے اور اس کی پوزیشن گڑبڑ ہے، بخاری مسلم اور صحاح ستہ کی بہت ساری حدیث کے نچوڑ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان قرضہ لے اور دینے کی پوزیشن میں نہ رہے، قرض دینے والا اگر اسے معاف کر دے تو امید ہے اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے معافی کا فرمان عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شخص تھا مدینہ منورہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑا سیٹ انسان تھا اور وہ اپنے نوکر کو جس کو قرضہ دیتا تھا ان کے پاس بھیجتا تھا اور کہتا تھا جاؤ قرضہ وصول لاؤ۔ وہ منشی جاتا تھا قرضہ وصولنے کے لیے اور ساتھ میں منشی کو وہ سیٹ کہہ دیتا تھا دیکھو جا تو رہے ہو، جو دے اسے لے لینا اور جو نہ دے اسے کہہ دینا مالک نے معاف کر دیا ہے، ہو سکتا ہے اس اچھے کام کی برکت سے اللہ مجھے معاف کر دے۔ منشی یہی کرتا رہا، جو قرضہ دیتا لے آتا، جو نہ دیتا کہتا میرے مالک نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ شیر جب مر کے قبر میں گیا تو جیسے جیتے جی لوگوں کو معاف کرتا تھا، مرنے کے بعد اللہ نے اسے معافی کا پروانہ عطا فرما دیا۔ معافی کا پروانہ عطا فرما دیا ہے، تو اس لیے ہے مسلمانوں اگر ہو سکے تو آپ معاف کر دیجئے۔ جنازہ رکھا ہوا ہے، سرکار نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، یہ ایک کا قرضہ لے کر کے گیا ہے ادا نہیں کیا، سرکار بیٹھ گئے اور سخت دھوپ کا موسم تھا۔ اب جب صحابی نبی نماز نہیں پڑھے تو صحابہ میں کس کے اندر دم تھا جو نماز پڑھ لے؟ صحابہ بھی بیٹھے، اچانک حضرت جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ کے پاس سے آیا ہوں، اللہ نے سلام بھیجا ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیجئے، اور یہ بشارت بھی ہے کہ جتنے لوگ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھیں گے سب جنت جہنم سے آزاد ہے، سب جنت کے حقدار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے، صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اتنا خوش نصیب صحابی تھا یہ کہ آسمان سے فرشتے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اتر آئے، دو صفوں میں کھڑے ہو گئے، سرکار نے نماز جنازہ پڑھائی، سلام پھیرا، جبرائیل پیچھے نہیں کھڑے تھے، اب جبرائیل کو سامنے بٹھا کر کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل بتاؤ یہ انقلاب کیسا، یہ بدلاؤ کیسا، یہ تو قرضی دار تھا لیکن معاملہ کیا ہوا؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ جیسے ہی اس نے انتقال کیا اللہ نے اس کی صورت پر ایک فرشتہ بھیجا اور اس کی طرف سے اس کا قرضہ ادا کروا دیا، اور کیا کہتے ہیں یہ بشارت دی ہے کہ جتنے لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھیں سب کے سب جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ نبی فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح یہ انعام کس کی بدولت ملا ہے؟ وہ جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابہ کی صحابی کی عادت تھی کہ مکان و دکان میں ہو، مسجد و خانقاہ میں ہو، بیابان و جنگل میں ہو، صحرا میں بستی میں ہو، جہاں کہیں بھی رہتا تھا یہ قل هو اللہ کی تلاوت کرتا تھا، تو اللہ نے اس کی برکت سے یہ انعام عطا فرما دیا ہے کہ اگر قرض دار ہو کر کے مرا تو اللہ نے قرضہ بھی ادا کروا دیا، اسے جنت کا بھی تحفہ عطا فرما دیا۔ اور یہی نہیں جتنے لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے اللہ نے سب کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کے حقدار بنا دیا ہے۔ اے مسلمانوں سوچو اور غور کرو یہ قل هو اللہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی 4 آیتیں ہیں، 14 کلمے ہیں، 47 حرف ہیں۔ اب یہیں پر اندازہ کر سکتے ہیں جب قرآن کی 4 آیتوں میں 14 کلموں میں 43 حرفوں میں اتنی برکت ہے تو قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں، اللہ نے پورے قرآن میں کتنی برکتیں رکھی ہوں گی۔ اللہ نے پورے
पूरे कुरान में कितनी मुशक्क़त रखी होगी, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान में क्या खैरातों को बरकत का नुज़ूल फरमाया होगा। यही वजह है कि सहाबा ये कुरान पढ़ते थे अपने घरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, मैदान जंग में, मैदान कारज़ार में। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। यूं तो सय्यद भी हो, मिर्जा भी हो, अफदाल भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रमजान शरीफ की मुसक़्क़त अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। बस 1 मिनट का वक्त और लेकर के अपनी बात को खत्म करता हूं। देखिए रमजान शरीफ ये कोई मामूली महीना नहीं है। इसमें रह करके आप अपने लिए दुआ कीजिए, अपने जिंदों के लिए दुआ कीजिए, अपने मुर्दों के लिए दुआ कीजिए, और दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला ये रमजान शरीफ का बाबरकत महीना हमारी आपकी जिंदगी में अल्लाह बार बार नसीब फरमाए, और हम सबको इसके अदब और एहतराम की तौफीक अता फरमाए। मैंने किताब के अंदर पढ़ा कि देखिए रमजान शरीफ एक ऐसा बाबरकत महीना है कि जब बंदा नफिल पढ़ता है तो फर्ज जैसा सवाब पाता है। एक फर्ज पढ़े तो 70 फर्जों के बराबर अल्लाह ताला उसे सवाब अता फरमाता है। और फिर कुरान करीम में एक आयत है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, कि यानी अगर कोई एक नेकी अल्लाह ताला की बारगाह में करता है तो अल्लाह ताला कम से कम 10 गुना अता फरमाता है। अगर आपने गुनाह किया, एक गुनाह किया तो वही एक गुनाह लिखा गया, लेकिन एक नेकी की तो अल्लाह ताला ने 10 नेकी का सवाब अता फरमाया। यह कानून कुदरत है, कानून फितरत है, कुदरत का अकल दस्तूर है कि एक का बदला 10 है। तो अल्लामा जलालुद्दीन ने कहा जब अल्लाह का यह कानून है कि एक का बदला 10, तो जो मुसलमान रमजान के रोजा रखते हैं, रात में अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो रमजान के 1 महीने के सदके अल्लाह उसके 10 महीने के गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है। तो किसी ने कहा हजरत रमजान के सदके 10 महीने के तो माफ हो गए, लेकिन साल के 12 महीने होते हैं, ये 2 महीने का क्या होगा? अल्लामा जलालुद्दीन ने कहा सुनो, रमजान के रोजा रखोगे, इबादत करोगे, 10 माह के गुनाह माफ होंगे, बचेंगे 2 माह, 1 महीने के गुनाह कयामत के दिन अल्लाह अपनी रहमत से माफ फरमा देगा, और 1 महीना के गुनाह अपने नबी के तुफैल अल्लाह माफ फरमा कर तुम सबको जन्नत का हकदार बना देगा। वला रब्बी वला याबसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रमजान शरीफ की बरकतें अता फरमाए, शरीरों की शरारत से, जालिमों के जुल्म से कौम मुस्लिम की हिफाजत फरमाए, और इन सबको खाइब व खासिर फरमाए। कौम मुस्लिम को वक़ार, मज़हब इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला इज्जत की दौलत से खूब माला माल फरमाए।